دیکھا تم نے یوسف، تمہارا یہ بیٹا بھی کچھ کم نہیں ہے، خالہ کے لیے تم سے بھی غداری پر اتر آتا ہے، بس اپنی خالہ کے پاس ہی خوش رہتا ہے۔ سارا دن اسے میری بھی فکر نہیں ہوتی، بس اسی کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ سارا مسکرا کے بولتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ یوسف اور کلثوم میں بھی میشم اور سارا کی اس محبت پہ مسکرا دیے تھے۔ مجھے بھی اسی وقت دیتی ہے جب سرفراز بھائی رات کو اسے لینے آتے ہیں، اور یہ شامی بھی بہت بدمعاش ہے، سارا کے سوا کسی کے پاس نہیں جاتا۔ ذرا زور زبردستی کرو تو اس شامی کا بچہ منہ پر پنجے مارنے لگتا ہے۔ کلثوم کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنے لگی تھی، اور سامنے کھڑے یوسف اور ولید ان کے انداز پر ہنسنے لگے تھے۔ میشم اپنی ماں، ننیان والوں کے سوا دادی اور آمنہ بیگم کی فیملی کے لیے شامی تھا، صرف یوسف اسے میشو کہتا تھا۔ کپڑے چینج کر کے فریش ہونے کے بعد یوسف ولید سے باتیں کرنے بیٹھ گیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی میشم سارا کی گود میں تھا۔ وہ میشم کو گود میں لیے بڑے مزے سے بیٹھی خود بھی کھا رہی تھی، اور گلے میں بپ لگائے میشم کو بھی چھوٹے چھوٹے اسپون سے کھچڑی کھلا رہی تھی، جو کھا کم رہا تھا اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال کر تھوک زیادہ رہا تھا۔ ولید ان دونوں کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کے مسکرا دیا تھا۔ اسے خالہ بھانجی کی دلچسپ بانڈنگ بہت مزے کی لگی تھی۔ میس یوسف بھائی، بہت مبارک ہو، آپ بیٹھے بتائے فادر ان لا بن گئے۔ آپ کے بیٹے کو تو 6 ماہ کی عمر میں ہی دلہن مل گئی ہے، اب آپ کو میشم کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید کے اچانک کہنے پر یوسف نے حیرت سے ولید کو دیکھا تھا۔ مطلب؟ یوسف کی نا سمجھی سے پوچھنے پر سارا نے غصے سے ولید کو گھورا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے ہی سنا رہا ہے۔ مطلب بھئی میشم کی خالہ نے اسے بھی اپنے فیوچر میں پیدا ہونے والی بیٹی کے لیے بک کر لیا ہے۔ انہوں نے آپ کو اور بھابھی کو بھی اپنے بیٹی کے سسر اور ساس کے رتبے پہ فائز کر دیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بیچارے میشم کی بیوی ابھی تک ملک عدم میں کیٹ واک کرتی پھر رہی ہے۔ ولید کے مزے سے بولنے پر ایک زوردار قہقہہ پڑا تھا، جبکہ سارا ایک بار پھر خفت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ میشم کو گود میں لیے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اور ولید کو غصے سے گھورتے ہوئے زارا کے بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ او بھائی، آپ کی سمدن تو ناراض ہو کر اپنے داماد کو بھی ساتھ لے گئی، ولید پریشانی سے بولا تھا، اور ایک بار پھر کلثوم، زارا اور یوسف اس کی بات سن کر کھلکھلا کے ہنس دیے تھے۔ السلام علیکم مسٹر انگریز، کیا آپ کو یاد ہے کہ پریش ابرار شاہ کون ہے؟ لگتا ہے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر مجھے بھول گئے۔ میرا نصیب اس معاملے میں واقعی بہت خراب ہے کہ مجھے ایک بے وفا، بے زبان، بے حس اور بے مروت، بے نیاز، بے پرواہ اور بے زار قسم کا منگیتر ملا ہے، جسے میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کا مجھے یقین ہو گیا ہے۔ سچ مچ اب شکل سے نہیں بلکہ عادتوں سے بھی بالکل میشم بھائی جیسے ہیں۔ میشم بھائی نے 14 سال جزا کی کوئی خیر خبر نہیں لی، اور آپ نے مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر بلا دیا۔ بے شک منگنی ایک ناپائیدار رشتہ ہے، مجھے پتہ ہے آپ جیسا بندہ روز لمبی لمبی کالز نہیں کر سکتا، مگر ایک آدھ میسج تو کر لیتے۔ اب ایسے بھی کیا بے رخی کے سلام تک نہ پہنچے۔ اب یہ وقت آن پڑا ہے مجھ پہ کہ ڈیٹو کی طرح اپنی بیماری کے لیے بھی مجھے آپ کو خود ہی بتانا پڑ رہا ہے کہ مجھ بے شرم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کم سے کم عیادت ہی کر لیں۔ آپ سے اچھے تو وہ تینوں بنیز ہیں، جزا کے انگریز اور تیسرے انگریز ہیں، فون پہ بھی میری خیر خیریت لے ہی لیتے ہیں، اور جزا سمیت سبھی کتنی ہی بار عیادت کے لیے بھی آ چکے ہیں۔ منگنی کے فنکشن کے بعد آپ کو تو دیکھنا تو دور، آواز تک سننی نصیب نہیں ہوئی۔ میں شدت سے آپ کو یاد کری ہوں اور آپ کی منتظر ہوں۔ لگتا ہے خاصے بیزار اور پریشان ہیں مجھ سے، تبھی تو پلٹ کے بھی نہیں پوچھتے۔ یہ تک خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ دل کی خاموشی سے سانسوں کے ٹھہر جانے تک، یاد آئے گا مجھے وہ شخص مر جانے تک۔ اس نے الفت کے بھی پیمانے بنا رکھے ہیں، جس نے چاہا تھا جسے حد سے گزر جانے تک۔ کیا آپ کو میرے میسیجز دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے؟ میسیج کے آگے دھاروں کی صورت میں بہتے آنسوں والا ایموجی بھی تھا۔ اب بھی کوئی رپلائی نہیں، مگر رپلائی کیا کریں گے، آپ نے تو میسیجز بھی سین نہیں کیے۔ ٹھیک ہے مسٹر انگریز، میں آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ یہ واقعی میری بے شرمی ہے کہ ہر بار پہل میری طرف سے ہوتی ہے۔ آپ جیسے عابد و زاہد شخص کو بہکانے چلی آتی ہوں۔ سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ میرا نمبر بلاک کر دیں۔ اللہ حافظ۔ وہ آج صبح سے ہی پراپرٹی ڈیلر کے آفس میں تھا، جہاں اسے اپنے لیے نئے گھر کے ایڈوانس پیمنٹ دے کے گھر کی چابیاں لینی تھی۔ وہیں ڈیلر کے ساتھ باتوں میں اسے کافی وقت لگ گیا تھا۔ جلدی کرتے کرتے بھی اسے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ اس کی کلاس کا وقت ہو گیا تھا۔ تبھی وہ بھاگا بھاگا انسٹیٹیوٹ آیا تھا، مگر پھر بھی وہ کلاس لینے کے لیے 10 منٹ لیٹ ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کے لاسٹ بینچ کی یہ لاسٹ کلاس اسی کی ہوتی تھی۔
ابھی اسے کلاس شروع کیے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ سائڈ والے ٹیبل پر پڑے اس کے فون کی میسج ٹون بجی تھی اور پھر ایک کے بعد ایک کچھ سیکنڈز کے وقفے سے بیل بجتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر کلاس کے وقت اپنا فون سائلنٹ کر دیا کرتا تھا، مگر آج جلدی جلدی میں وہ فون بھی سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا، اور تبھی بیچ کلاس میں یہ ایک کے بعد ایک آتے میسیجز اسے سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ کون بدتمیز ہے، ایک ساتھ اتنے میسیجز؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کام کے بیچ اسے یہ مداخلت خاصی ناگوار لگی تھی، تبھی اس نے اسٹوڈنٹ سے ایکسکیوز کر کے سامنے ٹیبل پہ پڑا اپنا فون اٹھا کر سائلنٹ موڈ پہ کرنا چاہا، مگر اسکرین پہ واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن پہ چمکتا نام دیکھ کے اسے باختیار مسکرانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اچھا جی، تو یہ بدتمیز کوئی اور نہیں، میری اپنی شرارتی پری ہے۔ اپنی کلاس میں موجودگی کے خیال سے تھے بمشکل اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبا کر فون سائلنٹ کر دیا تھا، اور پھر جیسے تیسے کلاس نپٹا کر اپنے آفس میں چلا آیا تھا، جہاں سامنے ہی سینٹرل چیئر پہ بیٹھے میسف لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ مہمش اس کے سامنے والی چیئر پہ آ کے بیٹھا تھا اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے فون پہ آئے پری کے واٹس ایپ میسیجز چیک کرنے کے لیے فون ان لاک کیا تھا، مگر ایک کے بعد ایک میسیجز پڑھتے پڑھتے مسکراتے ہوئے مہمش کی مسکراہٹ اچانک تھم کے رہ گئی تھی، اور اب اس کے خوبرو چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ حیرت اور پھر پریشانی کا تاثر پھیل گیا تھا۔ میسف جو کنکھیوں سے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا، اس نے کچھ دیر پہلے مہمش کی مسکراہٹ بھی دیکھی تھی، اور اب مسکراہٹ کے بعد اس نے مہمش کے حیران و پریشان صورت بھی دیکھی تھی۔ اوہ شٹ، نہیں، یہ سب غلط ہے، یہ پری کیا سوچ رہی ہے؟ مہوش نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے فون پر پری کا نمبر ڈائل کیا، مگر نمبر سوئچ آف جا رہا تھا۔ تبھی مہوش کی بے قراری حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے ایک بار پھر پری کا نمبر لگایا تھا، مگر اس بار بھی فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ تبھی اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا تھا اور سامنے بیٹھے میسف کو گھور کر دیکھا تو چور نظروں سے بھائی کی بے چینی اور بے قراری کو نوٹ کر رہا تھا۔ مہوش کی اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وہ گڑبڑا کر پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھنے لگا تھا۔ پری کی طبیعت خراب ہے، اور یہ بات گھر میں سب کو پتہ تھی سوائے میرے۔ ان دنوں نیا گھر ڈھونڈنے کے علاوہ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کروانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ بھائی جاب پر ہوتے ہیں اور تم یہاں انسٹی ٹیوٹ میں، سارا دن مجھے مختلف کاموں سے ادھر سے ادھر بھاگنا پڑتا ہے۔ رات کو کب گھر آتا ہوں یہ بھی تم جانتے ہو۔ سانس لینے کی فرصت نہیں مجھے ان دنوں، اسی لیے پری سے میری بات نہیں ہوئی۔ تم سب لوگ جانتے تھے، پھر بھی مجھے کسی نے اس کی طبیعت کے بارے میں بتانے کی زحمت نہیں کی۔ پوچھ سکتا ہوں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے کیوں کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ؟ مہوش زور سے دھاڑ کے بولا تھا، اور میسف نے اس کی دھاڑ سن کر خوف سے ایک پل کو اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی اور بڑے بھائی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہم تمہیں کیوں بتاتے مہوش؟ پری تمہاری منگیتر ہے، ان کی خیریت سے باخبر ہونا تمہاری ذمہ داری تھی۔ ہم لوگوں کو تم نے پیامبر مقرر نہیں کیا ہوا۔ میسف نے مہوش کو خفگی سے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا تھا، جس پر مہوش سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر میسف کی طرف قدرے جھکا تھا، اور میسف کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ غصے میں اس کے بھائی کا مزاج بھی میشم کی طرح کتنا وکھرا ہو جاتا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ کتنے دن پہلے تم نے میرے سے ہاتھ سے تھپڑ یا پٹھائی کھائی تھی؟ مہوش نے آنکھیں سکیڑ کر میسف کی طرف دیکھتے ہوئے سرد اور ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا میسف اچانک سے سٹ پٹا گیا تھا۔ دیکھو مہوش، میری غلطی نہیں ہے، تم مجھ پر چڑھائی مت کرو۔ میسف کو مہوش کے تیور بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، تبھی وہ ہکلا کر بولا تھا، ساتھ ہی دل میں اپنی خیریت کی دعا مانگتے ہوئے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، اور حفظ قدم کے طور پر اس نے اپنے دونوں ہاتھ دفاع کے لیے مہوش کے سامنے کیے تھے کہ اگر وہ یہاں پر انسٹی ٹیوٹ میں تھپڑ پڑ جاتا تو اس کے زیادہ بولنے پر بکھرا ہوا مہوش مزید بھڑک کے اسے پیٹنے لگتا تو سب کے سامنے اس کی عزت دو کوڑی کی رہ جاتی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے؟ مہوش ایک بار پھر دھاڑ کر بولا تھا، اور میسف نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میں کیا بتاتا تمہیں؟ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری پری سے کانٹیکٹ نہیں ہے، اور نہ ہی پری نے مجھے کچھ بتایا۔ میں نے بس 4 دن پہلے ہی ان سے بات کی تھی، وہ بھی جیسا بھابھی شام کو ان سے بات کر رہی تھی کال پر، تبھی میری بھی بات ہوئی تھی۔ پھر پرسوں بھی بھائی بھابھی کے ساتھ انہیں دیکھنے گئے تھے، کیونکہ اسی دن اس کی رپورٹس آئی تھیں۔ تمہیں میں بتاتا بھی کب؟ تم میرے اٹھنے تک گھر سے نکل چکے ہوتے ہو۔ انسٹی ٹیوٹ میں بھی تم برائے نام آ رہے ہو، بس اپنی کلاسز لینے آتے ہو اور پھر بھاگ جاتے ہو۔ رات جب میں اور باقی گھر والے سو جاتے ہیں تب تم واپس آتے ہو۔ میرے خیال میں بھائی ہی بس تمہاری چوکیداری کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہال میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر تمہارے آنے کے بعد ہی روم میں سو جاتے ہیں۔
कल भी भाभी उन्हें डांट रही थी कि वो रात को इतने लेट रूम में जाते हैं और फिर खटपट करके उनकी नींद खराब करते हैं। मैसफ ने मैमश का संजीदा चेहरा देखते हुए कहा था और दिल कड़ाकर उसके सामने जा खड़ा हुआ था। लहजा नरम ही रखा था। उसके पास उसकी सूरत आसानी होने की सूरत आसानी से थप्पड़ पड़ने के चांसेस ज़्यादा थे। भाई परी को देखने गए थे, मगर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि परी की तबीयत खराब है। मैमर सीधे खड़े होते हुए धीरे से बोला था। शायद उन्हें भी ये अंदाज़ा नहीं ना कि तुम परी से बात करते हो या नहीं, उनकी खैर खैरियत लेते हो। मंगनी रिश्ते के बाद तो ये आम सी बात है कि लड़का लड़की एक दूसरे से फ़ोन पे कांटेक्ट में रहते हैं, मगर तुम ही एक निराले हो कि तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं है। अब भाई को भी यही लगा होगा कि तुम जानते हो, तभी तुमसे नहीं कहा। अब वो डायरेक्ट तुमसे ये तो पूछने से रही कि तुमने परी से फ़ोन पे बात की है या नहीं। हर कोई मेरी वाली की तरह दिमाग से चला हुआ नहीं होता जो मेरी कॉल भी अपनी माँ से पूछकर पिक करती है। मैं सिर्फ मुंह बनाकर बोला था। वैसे तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दिल में इस पूरे हफ्ते में एक बार भी परी से बात करने का ख्याल नहीं आया? मैं जानता हूँ तुम मसरूफ़ हो आजकल, मगर मेरे भाई तुम परी से मोहब्बत भी तो करते हो ना। लाख मसरूफियत से ही, लेकिन बंदा इन लोगों के लिए तो वक्त निकाल ही लेता है जो उनके दिल के करीब होते हैं। और यहाँ तो सवाल ही दिल में रहने वाली का है। मैंने सुना है जिनसे मोहब्बत की जाती है वो आपकी ज़िंदगी में आपकी खुद की ज़ात से भी ज़्यादा खास बन जाते हैं और उनके आगे ये हर चीज़ हिंच हो जाती है, पसे मंज़र में चली जाती है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ? मैसफ ने उसी आंखों में झांकते हुए पूछा था और मैमश उसे खाली खाली आंखों से देखता रह गया था। उसे समझ नहीं आया था कि वो छोटा भाई उसके सवाल का क्या जवाब दे। हालांकि वो परी को वाकई उसी तरह चाहता था। उसके सामने वो खुद की ज़ात को भी भूल जाता था। परी के सामने उसे हर चीज़ हेश लगने लगती थी। सब कुछ पसे मंज़र में चला जाता था, मगर सिर्फ एक तरफ वो परी को बहुत बेइंतहा चाहता था, वहीं उसे अपनी जिम्मेदारियों को भी एहसास था। और मैशम इब्राहिम के लिए उसकी जिम्मेदारियां मोहब्बत से पहले आती थी। उसके साथ ही अपने बड़े भाई की बात उसके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। तब भी इन दिनों मसरूफ़ रहने के बावजूद वो परी को बेहद याद करता था, मगर ना तो उसे मैसेज कर सका और ना ही कॉल कर पाया। अब भी वो मैसम के सवाल का जवाब दिए बिना मुज़म्मिल सा से अंदाज में दोबारा चेयर पर बैठ गया था और एक बार फिर उदास आंखों के साथ परी के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने लगा था। मैसफ को अचानक इस दोस्त जैसे बड़े भाई पर तरस आया था जो अपनी सादगी और शराफत के हाथों हमेशा मार खाता था। मसला पता क्या है भाई? मैसफ बहुत जो मूड में होता तो मैमिश को भाई कह के पुकारता था। तुमने मोहब्बत तो कर ली थी, मगर उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो। ये जज्बा दिल में छुपा के रखने का नहीं होता मैमिश। अगर तुम्हें खुशकिस्मती से तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है तो इसकी कदर करो। पर एक जिंदा दिल और खुलकर जीने वाली लड़की है। वो तुमसे मोहब्बत करती है तो उसके हर अंदाज से तुम्हारे लिए मोहब्बत झलकती भी है, मगर तुम उनके लिए अपने दिल में मौजूद इमोशंस को उनसे भी छुपाते हो। ये मत करो। अपनी मोहब्बत को इजहार से महरूम रखोगे तो तुम्हें और परी के रिश्ते में नाइतफाकियाँ पैदा होंगी और बढ़ती जाएंगी। मैसफ मैमिश के सामने वाली कुर्सी पे आके बैठा था और उसके कंधे पे हाथ रखकर धीरे धीरे उसे समझाने लगा था। हाँ, यही उसकी गलती थी कि वो परी के लिए अपने इमोशंस उससे भी छुपाता था और तभी परी उससे बदगुमान हो जाती थी। वो समझती थी कि मैमिश उसे ना तो याद करता है और ना ही उसकी फ़िक्र करता है। मैमिश ने सोचकर अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को बाहम पेविस्ट किया था। परी को क्या हुआ है मैसफ? मैमिश ने अपनी बोझल गहरी चॉकलेट ब्राउन आंखें उठाकर मैसफ को देखते हुए पूछा था। टाइफाइड। मैसफ के यक लफ्ज़ी जवाब पर कुछ देर के लिए मैमिश बोल नहीं पाया था और टुकर टुकर मैसफ की शक्ल देखने लगा था। मैं परी से मिलने जा रहा हूँ, वो अचानक अपनी जगह से उठते हुए बोला और पलटकर तेज तेज कदमों के साथ ऑफिस से निकलता चला गया था। जैसा कब से मेरा फ़ोन बज रहा है, ज़रा उठा लीजिए, आपके पास ही टेबल पे पड़ा है। मैशम बेड पे बैठा अपने एक केस की फाइल रीड कर रहा था और जैसे ड्रेसिंग के आगे स्टूल पे बैठी थी, उसने अपने सामने ही एक कुर्सी रखी हुई थी जिस पर उसने अपनी दोनों टांगें फैला के रखी हुई थी और अपने दोनों हाथों पर लोशन से मसाज कर रही थी। आप खुद ले लें, आपको पता है मैं इस फ़ोन को हाथ नहीं लगाती। जैसा कि साफ जवाब पर मैशम ने खबरी से उसे देखा था, उसे याद आया था कि कुछ वक्त पहले ही जज़ा के मैशम के सिवा इसके फ़ोन के साथ भी खतरनाक किस्म की लड़ाई हो चुकी थी। क्या आप जानती है कि छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़ी बड़ी कस्में उठानी नहीं चाहिए? मैशम ने फॉइल बंद करके साइड टेबल के ड्राज में डालकर
جزا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کبھی خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے؟ جزا نے مگن سے انداز میں اپنے ناخنوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جنہیں کاٹنے کے بعد وہ فائل بھی کر چکی تھی۔ میشم اس کا طنز اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ میں نے کبھی آپ کو خود سے کمتر نہیں سمجھا سویٹ ہارٹ۔ جو لوگ آپ کے دل کی گہرائیوں میں بسے ہوتے ہیں انہیں بھلا آپ کبھی خود سے کمتر سمجھا جا سکتا ہے؟ میشم لودتی نظروں سے جزا کے خوبصورت سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اللہ بندے کا دل دے کے فیصلہ کرتا ہے کہ کون کتنا بڑا گنہگار ہے اور کتنا زیادہ نیک ہے، مگر دنیا بندے کے اعمالوں کو دیکھ کے ججمنٹ دیتی ہے۔ آپ نے بھی میرے ایک عمل کو دیکھ کے مجھ سے غصے اور بیزاریت کا اظہار کیا تھا۔ میرے ہاتھ سے اپنا فون چھین لیا اور اسی وقت میں نے آپ کی نظروں میں اپنے لیے موجود حقارت دیکھ لی تھی۔ اب آپ یہ بات مان بھی لیں تو بہتر ہوگا۔ اس وقت آپ سوچ رہے تھے کہ آپ ایک نیک و پرہیزگار شخص ہیں اور میں انتہائی بڑی گنہگار ہوں جو آپ کے فون سے سانگ سن کر اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر رہی ہوں۔ مگر آپ یہ بھول گئے کہ کون کتنا نیک ہے اور کون کتنا بد، یہ طے کرنا اللہ کا کام ہے۔ مجھے گنہگار سمجھ کے مجھ سے تلخ و بیزار رویہ اختیار کرنا آپ کے لیے چھوٹی بات ہوگی، میرے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے گنہگار کو اپنے اس پاک فون کو اٹھانے کا کام مت سونپا کریں۔ جزا کی اتنی لمبی وضاحت پر میشم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، جبکہ اپنے طنز کے تیروں سے میشم کو گھائل کرتی جزا نے بولتے بولتے ہاتھوں کی مالش کے بعد اپنے گورے سڈول بازو، کلائی اور انگلیوں اور ان کی نرماہٹ کو بغور دیکھا تھا۔ موئسچرائزر نے اس کے گلابی سفید ہاتھوں کو مزید گلابی کر دیا تھا۔ مری کی ٹھنڈ اسے بہت ٹراس آئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی خوب صاف ستھری رنگت کی مالک تھی، اب اس کی گوری رنگت مری آنے کے بعد مزید چمک اٹھی تھی۔ چمکتی دمکتی سفید رنگت میں مزید گلابیاں گھل مل گئی تھیں۔ ہاتھ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اب وہ بغور اپنے پیروں کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس نے ذرا سا جھک کر اپنی خوبصورت لمبی ویلویٹ کی نائٹی پیروں کے سائیڈوں سے پنڈلیوں تک کھسکا کر پیروں میں موئسچرائزر لگانا شروع کر دیا تھا، اور سامنے بیڈ پہ بیٹھا میشم اس کی باتیں سن کر کچھ دیر حیران رہنے کے بعد اب مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ کر جزا کے پاس آ بیٹھا تھا۔ جزا میری جان، سچ مچ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یار۔ کب تک ان گناہوں کی سزا مجھ گنہگار کو دیتی رہیں گی؟ میں نے وہ بس اسی لیے کہا تھا کہ اس فون پہ قرآن ڈاؤن لوڈ تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ ان سے سانگ سنیں، صرف اتنی سی بات تھی اور کچھ نہیں۔ میشم نے جھک کر اسٹول پر بیٹھی جزا کی پیٹھ پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر بائیں کندھے پہ ڈالا تھا اور جزا کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی گردن کو چوما تھا۔ یہ اس کا جزا سے پیار جتانے کا مخصوص انداز تھا۔ جزا جو اب ایک پیر کے بعد دوسرے پیر پر موئسچرائزر لگا رہی تھی، میشم نے جھکے جھکے اس کے پیروں سے پنڈلیوں تک اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیر کر جزا کے سڈول ٹانگوں کی نرمی کو اپنے ہاتھوں میں اتارا تھا۔ جزا کے پیر بے حد حسین تھے، وہ سر سے پاؤں تک سراپا خوبصورتی تھی، مگر میشم کو تو وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگا کرتی تھی۔ قرآن ڈاؤن لوڈ تھا، تبھی میں نے آپ کے فون کا اتنا احترام کیا اور اپنا فون توڑ ڈالا۔ اب بھی میں اسی لیے آپ کے فون کی عزت کرتی ہوں، مگر پلیز مجھ سے اسے چھونے کو مت کہا کریں، میں اپنی قسم سے بنی ہوئی ہوں۔ جزا نے اپنے پیروں پر چھیڑ چھاڑ کرتے میشم کے ہاتھ کو ایک طرف کرتے ہوئے پلٹ کر میشم کو گھورا تھا۔ اوکے، اپنے فون کو چھونے کی نہیں کہتا، مگر مجھے تو چھو سکتی ہے نا؟ چھوئیں پلیز، چھوئیں نا پلیز، وہ شرارت سے بولتا ہوا جزا کو گدگدی کرنے لگا تھا، جو اسے شہادت کی انگلی سے وارن کرتے ہوئے بری طرح ہنسنے لگی تھی، ساتھ ہی اسے بچنے کی کوششیں بھی کر رہی تھی۔ پھر ہنستے ہنستے وہ بمشکل میشم کی گرفت سے خود کو چھڑا کے بھاگی تھی۔ میشم بھی اس کے پیچھے ہی لپک کر گیا تھا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے اس نے جزا کو صوفے کے پاس ہی جھا لیا تھا۔ پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ بیڈ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس وقت بالکل مجھے ڈسٹرب کرنے کی غلطی مت کیجیے گا مسز جزا میشم ابراہیم، کیونکہ رومانٹک سے میشم کو اپنی خوبصورت سی جزا میں سے رومانس کرنے کا ارادہ ہے۔ میشم نے جزا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا تھا، مسٹر میشم ابراہیم، رومانٹک سے میشم کا اپنی خوبصورت سی جزا سے رومانس کا ارادہ کبھی نہیں ہوتا، یہ بتائیں گے آپ؟ کب نہیں ہوتا یہ بتائیں گے آپ مجھے؟ جزا نے بھی میشم کو آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا تھا، جو اس کی بات سن کر زور سے ہنسا تھا۔ تبھی اس کے روم کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی، ساتھ ہی محمود کی آواز آئی تھی، بھائی کیا میں اندر آ جاؤں؟ محمود کی مری دھیمی سی آواز پر میشم کے چہرے پر سجے تاثرات دیکھ کر جزا پھر سے ہنسی تو ہنستی چلی گئی، جو بیچارگی سے کبھی اپنی باہوں میں موجود جزا کو تو کبھی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اوف، تینوں خرگوش، میرے رومانس کے دشمن، کیا انہیں کوئی چپکے سے بتا کر آتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رومانٹک ہونے کے موڈ میں ہوں؟ تبھی تو وہ تینوں دوڑ کر ہمیشہ عین وقت پر ہی انٹری مارتے ہیں اور میرے رومانس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ میشم نے منہ بناتے ہوئے
पागलों की तरह हंसती जज़ा को घूरा था और बेड पे ला बिठाया था। फिर वार्डरोब से अपनी ऊनी शॉल निकाल कर जज़ा की गोद में डाली थी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था, जबकि जज़ा भी नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुरा कर शॉल खोल कर ओढ़ रही थी। मैशम ने दरवाज़ा खोल दिया था। हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम सोए नहीं अभी तक? मैशम ने अपने सामने मुंह लटका कर खड़े हुए महमूद से नरमी से पूछा था। मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। कोई पेन किलर भी घर पे नहीं है? अपनी बीमारी के दौरान महमिश ने इतनी पेन किलर खाई हैं कि पूरे बॉक्स में एक भी पेन किलर नहीं छोड़ी। दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। भाई आप प्लीज़ मेरे सर की मालिश कर दें, मुझे आपके हाथ की मालिश से सुकून मिलता है। मैंने मेहरान और महमर को भी उठाया था सर दबाने के लिए, मगर वो दोनों मुझे डांट कर फिर सो गए। मुझे आपकी याद आ रही थी भाई, इसलिए मैं आपके पास आ गया। महमूद बच्चों की तरह मुँह बसोड़ कर बोलता हुआ आखिर में सचमुच मैशम के गले लगकर खामोशी से बिना आवाज़ के रोने लगा था। 19 साल का होने के बावजूद उसके अंदर अभी तक एक छोटे 5-6 साल के बच्चे जैसे अंदाज थे, जैसे माँ बाप के बाद भाई की मेहरबान और गोश अभी तक उसे वाहिद पनाह गा लगती थी। मैशम भी उसके लिए मोहब्बत भरी नज़रों और ममता भरे दिल के साथ मम्मा का दूसरा रूप था, तो मैशम का ही शफकत भरा फिक्रमंदाना आज़ाद अंदाज उसके लिए अपने डैड जैसा था। महमूद बाकी दोनों भाइयों के मुकाबले में खासा शरीफ भी था। वो इस ख्वाबनगर का सबसे बीबा बच्चा था, इसीलिए अपने मामलात के लिए ज़्यादातर वो बड़े भाई खासकर मैशम के ऊपर इंतज़ार करता था। उसने हकीकतन अभी तक बिल्कुल उसे बच्चा बना के रखा था। अब तक उसकी बीमारी का सुनकर मैशम पहले परेशान होता हुआ था, फिर अचानक महमूद के रोने पर बौखला गया था। महमूद मेरी जान, रोना बंद करो, चुप हो जाओ जल्दी से और मुझे बताओ कि कब से तबीयत ख़राब है तुम्हारी। हाँ इधर देखो मेरी तरफ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? आओ मैं अपने बच्चे की सर की मालिश करूं। अगर दर्द था तो मुझे पहले बता देते मेरी जान, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाता। मैशम महमूद को अपने साथ लगाए अंदर ले आया था, जबकि जज़ा अपने रोमांटिक शौहर के चेहरे पर सजे ममता भरे तासुरात को देख कर रह गई थी, जो भाई को अपने साथ लगाए प्यार करता हुआ अंदर बेड तक ले आया था। वो वाकई भाइयों की माँ था। जज़ा को अपने शौहर के सारे अंदाज इतने से वक्त में असबस हो चुके थे। तभी वो एक गहरा सांस भरते हुए बेड से उतर गई थी और अपने बिखरे खुले बालों का जूड़ा बांधते हुए रूम से बाहर निकल गई थी। उसे अब किचन में जाकर महमूद के लिए चाय कॉफ़ी बनानी थी। उसे पता था कि अब मैशम महमूद के साथ मसरूफ़ होकर जज़ा तो दूर खुद को भी भूल जाएगा और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक महमूद का सर दर्द ठीक नहीं हो जाएगा और वो आराम से सो नहीं जाएगा। परी के टाइफाइड की वजह से अम्मी और परवैशा मजीद कुछ दिन के लिए यही रुक गई थी। सियाज साहब ने उन दोनों को जाने ही नहीं दिया था। बस इब्रार शाह वापस चले गए थे। उन्होंने अपने ऑफिस का सारा काम अभी तक मैनेजर के सपुर्द किया हुआ था। अब उन्हें उनके मैनेजर की कॉल्स आ रही थी। तभी वो मजबूरन बेटी को बीमारी की हालत में छोड़कर चले गए थे, लेकिन पिंडी वापस जाकर भी उनका पूरा ध्यान परी की तरफ लगा हुआ था। तभी तो वो सारा दिन वक्फे से कॉल करके बेटी का हाल अहवाल उसी से लेते रहते थे। परी के ससुराल से भी जज़ा, मैशम, मैसफ के अलावा तीनों खरगोश भी आकर उसे देख गए थे और उसका इलाज डॉक्टर ज़रार यानी इशरा के पापा ही कर रहे थे। तभी इशरा समेत उसकी अम्मी भी 2 बार परी को देखने आ चुकी थी। सभी बारी बारी उसकी इयादत को आ चुके थे, सिवाय उस बेनियाज और लापरवाह शख्स के जिसका परी को हर आहट पे इंतज़ार था, मगर ना उसे आना था और ना वो आया। तभी दिल के हाथों मजबूर होकर परी ने खुद उसे मैसेजेस किए थे, मगर उसने परी के मैसेजेस देखे तक नहीं थे। महमिश की इसी लापरवाही ने परी को इतना दिल बर्दाश्त किया था कि वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके सर मुँह लपेट कर पड़ गई थी और इस वक्त पलवशा ने उसके लिए सूप का बाउल लेकर कमरे में चली आई थी। परी उठ जाओ, ये सूप पी लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है तुम्हें। दिखाओ, बुखार तो तेज़ नहीं है अब। पलवशा ने बोलते हुए सूप का बाउल साइड टेबल पर रखकर परी के चेहरे से ब्लैंकेट खिसकाया तो उसने दोबारा से ओढ़ लिया था। उससे डर करके उसके चुपके चुपके बहते आंसू कहीं बहन की नज़रों में ना आ जाए। मुझे नहीं पीना, आप वापस ले जाएं, परी ब्लैंकेट के अंदर से बोली थी। फिर दवाई कैसे लोगी? पलवशा ने दोनों हाथ कब्र पर टिकाते हुए तीखे लहजे में पूछा था। तभी कोई कमरे के दरवाजे पे आके खड़ा हुआ था। नहीं लेनी मुझे दवाई। मैं एक वक्त नहीं लूँगी दवाई तो मर नहीं जाऊँगी। आप मेरी फिक्र मत करें, बस जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। परी दोबारा से भड़क के बोली थी और दरवाजे पर खड़े शख्स ने बेख्तियारी ज़ेरे लब अल्लाह ना करे कहा था। अपनी बीमारी के इन 4-5 दिनों ने उसे बेहद चिड़चिड़ा कर दिया था, वरना वो यहाँ बहुत ज़्यादा जिंदा दिल और हंसमुख सी थी। अम्मी तो उसकी यूँ बात बात पर काट खाने पर हैरान होती जा रही थी। उन्होंने उसका सदका
دے باقاعدہ پری کی نظر بھی اتاری تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ چڑچڑاپن کس کی بری نظر کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی کی بے تحاشا بے نیازی اور لاپرواہی کی وجہ سے اس پہ طاری تھا۔ دیکھو پری، مجھے پریشان مت کرو ورنہ میں بابا یا ماموں کو کال کر دوں گی، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ ویسے تو ہر وقت منہ چلتا رہتا ہے، اب بھوک پیاس کہاں چلی گئی تمہاری؟ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، سونے کا من ہو رہا ہے، اگر تمہیں کھانا دیے بنا میں سو گئی تو شکایت مت کرنا، پلوشا نے اسے وارن کیا تھا۔ نہیں کروں گی شکایت، ایک دن بھوکی رہنے سے بھی نہیں مر جانا میں نے، آپ جا کر سو جائیں، پری نے بھنا کر جواب دیا تھا۔ دروازے پہ کھڑے شخص نے اب اندر جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ پری کا جلالی موڈ اسی کی وجہ سے آن ہے۔ اللہ توبہ ہے، اب یہ لڑکی تو سنوں پر اتر آئی ہے، بار بار خود کو کوسنوں پر اتر آئی ہے، بار بار خود کو کوس رہی ہے۔ میں باہر جا کر امی کو بھیجتی ہوں، وہی کھلائیں گی تمہیں۔ اب میرے ساتھ تو تم ڈرامے کرتی ہو، مگر سن لو، مجھے نخرے دکھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میں تمہاری بہن ہوں، مہمش بھائی تھوڑی جو تمہیں منانے اور اپنے ہاتھ سے کھلانے کا کام کروں گی۔ پلوشا نے ناک چڑھا کر کہتے ہوئے سوپ کا باؤل دوبارہ اٹھا لیا تھا، تاکہ پری مہمش کا نام سنتے ہی بھڑک کر اٹھے اور اسے وہ سمجھا بجھا کر سوپ پلا سکے، مگر پری کو یوں ہی لیٹے دیکھ کر پلوشا تاسو سے سر ہلاتی سوپ لیے باہر جانے کو مڑی تھی۔ تبھی کوئی سر چکا کر مسکراتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتا پلوشا کے پاس آیا تھا اور آہستگی سے اس کے ہاتھ سے باؤل لے لیا تھا۔ پلوشا ایک پل کو آنے والے کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کے اشارے کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی خود باہر نکل گئی تھی۔ مہمش نے باؤل دوبارہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ خوش فہمیوں سے نکل آئے آپی، وہ بھی اس شخص میرے کیا نخرے اٹھائیں گے، انہیں تو اب شاید میں بھی یاد نہیں۔ یہ سب چونچلے وہاں کیے جاتے ہیں جہاں لگاوٹ ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، جہاں کسی کو آپ کا خود سے زیادہ خیال ہوتا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی کسی کو پھانس کی طرح چبھتی ہے، مگر جہاں سرے سے سارے احساسات موجود ہی نہ ہوں وہاں نخرے دکھانا تو دور کی بات ہے، ایسے شخص سے بات کرنا بھی مہمانی ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں خاموشی ہی اختیار کر لینی چاہیے۔ ویسے میں نے بھی کر لی ہے، اس لیے مجھے کسی کا کوئی نخرہ نہیں دکھانا، آپ سو جائیں، مجھے بھی سونا ہے۔ پری جو اندر ہی اندر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جب تک وہ بولنے کے قابل ہوئی پلوشا کمرے سے باہر جا چکی تھی، اور جس کی بے نیازی پر وہ کب سے تڑپ رہی تھی وہ حرف بحرف اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ سو جائیں گی تو پھر دوائی کون لے گا؟ دوائی نہیں لیں گی تو ٹھیک کیسے ہوں گی؟ اور میں نے جو سب کو مری گھمانے کا پروگرام بنایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ مہمش کی مسکراتی ہوئی آواز سن کر پری ایک جھٹکے سے اپنے منہ سے بلینکٹ ہٹایا تھا اور حیران نظروں سے مہمش کو دیکھنے لگی تھی۔ کتنے دن بعد اس نے اس خوبصورت ساحر بے پرواہ شخص کو، جو اس کے دل کی دنیا کا بلا شرکت غیر مالک تھا، مگر اس دل دکھانے کی حد تک لاپرواہی برتتا تھا، اپنے سامنے کھڑے مہمش کو دیکھتے ہی پری کی دید کی پیاس بجھ گئی تھی، مگر ساتھ ہی اس کے بے پناہ بے نیاز رویے پر اس کی آنکھیں دوبارہ بھر آئی تھی۔ تبھی ایک بار پھر وہ چہرہ بلینکٹ میں چھپا چکی تھی تاکہ مہمش اس کی آنسو نہ دیکھ لے، مگر مہمش نہ صرف اس کے آنسو دیکھ چکا تھا بلکہ پری کا زرد کملایا ہوا چہرہ بھی اس کی نظروں کی زد میں آ گیا تھا۔ ان کچھ ہی دنوں میں پری کتنی کمزور ہو گئی تھی، مہمش بے اختیار خود پر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ واقعی وہ کتنا لاپرواہ شخص تھا جس نے پری کی نہ تو کوئی خیر خبر رکھی اور نہ ہی کسی سے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی شرارتی پری کا دل دکھایا تھا، جس کے خوبصورت چہرے سے ان دنوں شادابی جیسے نچڑ کر رہ گئی تھی۔ تبھی اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ کے رہ گیا تھا۔ اس نے فوراً پری کے پاس سرہانے کی طرف بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا تھا، جو مہمش کی بلینکٹ ہٹاتے ہی اپنی گلابی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ خوبصورت گرے آنکھوں میں آنسو ابھی بہہ رہے تھے۔ کیوں آئے ہیں؟ چلے جائیں واپس، مجھے کہیں نہیں جانا کسی کے ساتھ، نہ میرا کسی سے کوئی لینا دینا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں مہمش کے ہاتھ سے بلینکٹ چھین کر بولی تھی اور منہ ڈھک لیا تھا۔ اس بار مہمش نے دوبارہ نہ صرف پری کے منہ سے بلینکٹ ہٹایا تھا بلکہ اسے کندھوں سے تھام کر احتیاط سے اٹھایا بھی تھا۔ پھر اس کے کمر کے نیچے تکیہ رکھ کر اسے آرام سے بٹھانے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل سے سوپ کا باؤل اٹھایا تھا۔ پری اسے اپنے گرد شال لپیٹے، شال کو مزید درست کرتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے اس ساحر شخص کو دیکھے جا رہی تھی، جس کی وجاہت و خوبصورتی قابل دید تھی۔ وہ ایک بار پھر پری کے ناراض دل کو دھیرے دھیرے اپنے تابع کر رہا تھا۔ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، مجھے پتہ ہے میرا جرم ناقابل معافی ہے،
آپ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، مجھے جو سزا دیں گی وہ مجھے قبول ہوگی، مگر بس میری ایک بات مان لیں، آج کے بعد آپ روئیں گی نہیں، میری وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ آپ ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی ہی اچھی لگتی ہیں پری۔ میں جانتا ہوں میری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے، مگر میں کیا کروں، میں شروع سے ہی ایسا ہوں، مجھے اپنی فیلنگز کو ظاہر کرنا نہیں آتا۔ ماما کے سوا کبھی کسی عورت یا لڑکی سے واسطہ ہی نہیں پڑا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ لڑکیوں کے ایموشنز، ان کے دل، ان کی فیلنگز اتنی نازک اور حساس ہوتی ہیں۔ سمجھ لیں اس معاملے میں بالکل جاہل ہوں میں، اسی لیے نا میں آپ سے بڑے بڑے وعدے کرنے کے لائق ہوں اور نہ ہی دعوے کرنے کا اہل ہوں، مگر ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اور یہ دوسری بات، میں نے آپ کو بری طرح ہرٹ کیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مہمش نے سوپ کے باؤل میں دھیرے دھیرے چمچ چلاتے ہوئے مجرموں کی طرح سر جھکا کر اپنا گناہ قبول کیا تھا۔ پری جو کچھ دیر پہلے اس کی بے نیازی پر کوڑ رہی تھی، اب مہمش کا مجرمانہ انداز بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی بات کہنے کے بعد مہمش نے نظر اٹھا کر پری کو دیکھا جو ساکت و خاموش بیٹھی بنا آواز کے رو رہی تھی۔ پھر مہمش نے خاموشی سے سوپ سے بھرا پہلا چمچہ پری کے ہونٹوں کے پاس کیا تھا اور پری نے بنا کسی مزاحمت کے منہ کھول دیا تھا۔ وہ مہمش کو شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بہتی آنکھوں کے ساتھ سوپ پی رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر میشم نے اپنا رومال جیکٹ کے اندرونی پاکٹ سے نکالتے ہوئے پری کے آنسو صاف کیے تھے اور رومال اس کے پاس ہی رکھ دیا تھا۔ پھر مہمش نے دھیرے دھیرے اسے چمچ کی مدد سے سوپ پلاتے ہوئے پورا باؤل ختم کر دیا تھا۔ پری نے بھی اس دوران شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی نخرہ نہیں کیا تھا۔ پری کو سوپ پلانے کے بعد مہمش ایک سائڈ پہ رکھی دوائیوں میں سے صبح دوپہر شام کے حساب سے دوائیوں کی ترتیب دیکھ کے دوپہر کی پری کی دوائی نکال رہا تھا۔ یہ پورا ہفتہ میں نے آپ کی لاپرواہی میں کٹتے ہوئے گزارا ہے، مجھے بیماری سے زیادہ آپ کے رویے نے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ آپ لڑکیوں کے دل اور ایموشنز کی بات کر رہے ہیں تو کیا لڑکوں کے پاس دل اور احساسات نہیں ہوتے؟ اس پورے ہفتے جو رویہ آپ نے ویسے اختیار کر رکھا تھا، اگر یہی رویہ ایسے حالات میں آپ کے ساتھ رکھتی تو آپ کا دل یقیناً میری بے حسی دیکھ کے بری طرح دکھتا۔ آپ ایسے ہیں یا نہیں یہ میں نہیں جانتی، مگر آپ کو دوبارہ ریپیئر کرنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ کافی دیر بعد پری نے منہ بنا کر مہمش سے کہا تھا، ساتھ ہی مہمش کے ہاتھوں میں رکھی دوائی اٹھا کر منہ میں رکھ لی تھی۔ مہمش نے بھی اسے سائڈ دوائیوں کے پاس رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر دی تھی۔ I'm sorry، میں جانتا ہوں آپ ہرٹ ہوئی ہیں، میرا ایک سوری آپ کی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا، مگر ہو سکے تو معاف کر دیں، وہ اب بھی سر جھکا کے بولا تھا اور پری نے منہ سے لگی پانی کی بوتل ہونٹوں سے الگ کرتے ہوئے اس معصوم مجرم کو دیکھا تھا جس کی شرافت بھری خوبصورت شکل اس وقت اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھی، مگر مہمش کی یہ شرافت پری کی شرارتوں کی زد میں آ کر بہت جلد ختم ہونے والی تھی۔ کوئی بات نہیں مسٹر انگریز، معاف تو میں نے کر دیا، مگر فی الحال آپ کو ایک کام کریں، اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لیں، مہمش کو گھور کر بولتی پری نے آخر میں مہمش کو آرڈر دینے والے انداز میں کہا تھا، اور مہمش جو سر جھکائے بیٹھا تھا پری کی بات پر حیرت سے سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا؟ مہمش نے ناسمجھی سے پری سے پوچھا تھا۔ ہینڈز اپ مسٹر مہمش ابراہیم، پری نے اسے دوبارہ دھمکانے والے انداز میں کہا تھا، اور مہمش نے حیرت سے پری کو دیکھتے ہوئے مجرموں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے تھے۔ تبھی پری نے اپنے تکیے کے نیچے سے رکھی گن نکال کر مہمش کے سینے کا نشانہ لیا تھا اور ڈز کی آواز کے ساتھ کہ گن میں سے گولی نکلی تھی اور میشم کے سینے پر لگی تھی۔ میشم نے گردن جھکا کر پٹی پٹی آنکھوں سے اپنے سینے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے براؤن جیکٹ کے نیچے پہنی بلو شرٹ اب سینے کی طرف سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کیا پری؟ مہمش نے صدمے سے پری سے پوچھا تھا۔ آپ کو سزا دی ہے اس بے وفائی کی جو آپ نے مجھ سے کی ہے۔ آپ کو کیا لگا میں آپ کا جرم معاف کر دوں گی؟ نہیں مہمش ابراہیم، میں پریشے ابرار شاہ ہوں، وہ جو آپ سے ملی ہی اس لیے تھی تاکہ آپ سے اپنا بدلہ لے سکوں۔ سنجیدگی سے بولتی ہوئی پری کے لبوں سے مہمش کی شکل دیکھ کر آخر میں ہنسی کا فوارہ نکلا تھا اور وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ ہاؤ کیوٹ، اپنی شکل دیکھیں، ہاں یہ جیلی کی بلٹ ہے مسٹر انگریز، اس کے اندر کلر بھرا ہوتا ہے جو مارتے ہی پھٹ کر کپڑوں پہ لگ جاتا ہے۔ ماموں اور بابا میرے لیے ایسے ہی نایاب تحفے اکثر لاتے رہتے ہیں، مگر آپ میرے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکا کر منمنا رہے تھے تو میں نے اپنے مجرم کے سینے میں سیدھا گولی مار کر اس کا قصہ ہی ختم کر دیا۔ بہت مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی نا
کہ نہ کروں، مگر آپ کی صورت دیکھ کے مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔ اب سوچ لیں، مستقبل میں آپ میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دیکھ لیں، یہ ہے میری گن، اسی سے بدلہ لوں گی۔ پری نے اپنی ٹوائے گن مہمش کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا اور اپنی ہنسی کنٹرول کرتے کرتے دوبارہ ہنس پڑی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی مہمش کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر اپنی گود میں پڑی گولی کے باقیات کو دیکھا جو چتھروں میں اس کی پینٹ اور پری کے بلینکٹ پہ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ہنستی کھلکھلاتی پری کو مصنوعی انداز میں گھورا تھا۔ ارادے تو خاصے خطرناک ہیں آپ کے شرارتی پری، آپ مجھے گولی مار دیں گی، مگر سن لیں، میں نے آپ پر اپنا خون معاف کر دیا۔ مہمش نے مسکرا کر بولتے ہوئے ایک جھٹکے سے پری کو اپنی طرف کھینچا تھا تو ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، اور اب ایسا ممکن نہیں تھا کہ پری ان خوبصورت آنکھوں کے سحر سے لمحہ بھر کے لیے بھی باہر نکل آتی۔ مہمش کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے محبت اور چاہت کے رنگوں نے پری کو سرتا پا رنگ دیا تھا، تبھی وہ کتنی ہی دیر تک بنا پلکیں جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ اس دوران پری کے ہاتھوں سے نکل کر گن بستر پر گر گئی تھی، جس کا پری کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ تبھی مہمش نے پری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غیر محسوس انداز میں پاس پڑی گند اٹھائی تھی اور اپنے ایک ہاتھ سے ہلکے سے گند ایسے اچھالی تھی کہ وہ پری کی چھوٹی سی ناک پر جا لگی تھی۔ تبھی وہ اچانک ڈر کر اچھلتی ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی اور مہمش اس کے ڈرنے پر کھلکھلا کے ہنس پڑا تھا۔ میں نے آپ کی صحبت میں ضرور نوٹی ہو جاؤں گا، میری شرارتی پری۔ مہمش نے زور سے ہنستے ہوئے خود کو گھورتی پری کا سر دوبارہ ٹانگوں میں ہاتھوں میں تھام کر اپنی پیشانی پر پری کی پیشانی سے ٹکرائی تھی، اور مہمش کی بات سن کر منہ بنائی بیٹھی پری بھی اس کے ساتھ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ میسف انسٹیٹیوٹ سے آ چکا تھا، محشم بھی جاب سے نہیں آیا تھا، اور مہمش پری کی طبیعت دیکھنے گیا ہوا تھا۔ اس وقت تینوں خرگوش اور جزا ہی گھر پر تھے۔ تب بھی وہ چینج کر کے چائے پینے کے بعد پچھلے برآمدے میں تسلی سے آ بیٹھا تھا اور انشا کو کال کیا تھا، مگر وہ کال پک نہیں کر رہی تھی۔ کئی کالز کے بعد بالآخر انشا نے شاید مجبوری کی حالت میں ہی ایک کال پک کی تھی۔ میں آپ کو کب سے کال کر رہا ہوں انشا، کال پک کیوں نہیں کی؟ اس کی کال پک کرتے ہوئے وہ بولا تھا، ممی پاپا گھر پر نہیں ہے نا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کی غیر موجودگی میں آپ کی کال پک کروں یا نہ کروں۔ انشا کی سادگی سے بولنے پر محسف کو ایک بار پھر حیرت ہوئی تھی۔ انشا، آپ سب کام اپنی ممی پاپا کی مرضی سے کرتی ہیں، یہ اچھی بات ہے، مگر کیا مجھ سے بات کرنے سے بھی پہلے انہیں بتانا ضروری ہے؟ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، ان سے آپ کا لحاظ کا رشتہ ہے۔ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ میری کال کے بارے میں انہیں بتایا کریں؟ کچھ کام پرائیویسی میں کرنے کے ہوتے ہیں، ہر انسان کے کچھ پرسنل افیئرز بھی ہوتے ہیں یار، جنہیں ماں باپ سے آپ شیئر نہیں کیا جاتا، کچھ چیزیں چھپ کر کرنی چاہیے۔ آپ کب سمجھیں گی؟ میسف اسے سمجھاتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا، مگر میسف چھپ کر تو گناہ کیے جاتے ہیں، آپ کا میرا رشتہ گناہ تو نہیں ہے۔ انشا کی سادگی بھری مدلیل پر وہ ایک پل کو میسف لاجواب ہو کے رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارا رشتہ گناہ نہیں ہے، مگر انشا، کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ میں پیار و محبت کی باتیں آپ سے سب کے سامنے کروں؟ میسف جھنجھلا کر بولا تھا، لیکن ماما پاپا سے چھپ کر میں کوئی کام نہیں کرتی، اور منگنی والے دن آپ نے پیار محبت کی باتیں نہیں کی تھی، تبھی میں نے آپ کو اپنا نمبر دیا تھا۔ آپ مجھے خاصے شریف انسان لگے تھے۔ شریف لوگ شادی سے پہلے پیار محبت کی باتیں نہیں کرتے، انشا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس شریف انسان کے اپنا ہاتھ چومنے پر وہ خاموش رہی تھی، اور میسف کے لبوں کا لمس اس کے ہاتھ پر ابھی تک مہک رہا تھا، جسے یاد کر کے وہ تنہائی میں بھی جھیم جاتی تھی۔ اب بھی اس شریف انسان کی حرکت یاد آنے پر اس کے لب مسکرانے لگے تھے، جبکہ دوسری طرف صرف موجود میسف نے کان سے فون ہٹا کر اسکرین پر لگی انشا کی منگنی والی پک کو خطرناک انداز میں گھورا تھا۔ انشا میری جان، میں واقعی خاصا شریف انسان ہوں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ پیار محبت سے میرا مطلب تھا کہ آپ کی باتیں میری باتیں، پسند ناپسند کی باتیں، اپنے مستقبل کے حوالے سے بات چیت، بس یہی سب باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے جان سکیں، میں آپ کو جان سکوں، اور یہ باتیں ماما پاپا کو بتا کر نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ہر بار ان کو بتا کر مجھ سے بات کرنا آپ پہ فرض ہے۔
اب بتائیں کہ کیا شادی کے بعد بھی میں پیار محبت کی بہت ساری باتیں آپ سے کروں گا، بلکہ باتیں نہیں پریکٹیکل بھی کروں گا، تب بھی آپ ہر بات انہیں جا کر بتائیں گی؟ میسف نے تحمل سے انشا کو سمجھاتے ہوئے آخر میں پوچھا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں میسف، کوئی بات نہیں، میں ماما سے پوچھ لوں گی، وہ مجھے گائیڈ کر دیں گے۔ ایک بار پھر سے انشا کے اس خوبصورت سے جواب پر میسف کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ نہیں نہیں، آپ مجھ سے کچھ مت پوچھیے گا پلیز، میری ہی غلطی ہے، بلکہ میں ہی احمق عظیم ہوں جو آپ جیسی عظیم شخصیت کو سمجھانے کا ناممکن ترین کام انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چلیں، جب ماما پاپا آ جائے تو انہیں سلام کہیے گا میرا۔ اللہ حافظ۔ میسم نے کلس کر بولتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور خود سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ میسف ابراہیم بالکل ٹھیک جگہ پھنسایا ہے تمہیں بھائی نے، نہ جانے کہاں سے یہ نمونہ دریافت کر کے لائے ہیں۔ مجھے تو ابھی سے اپنا مستقبل شیشے کی طرح صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ انشرا بی بی مجھے مستقبل قریب میں اپنی بونگیوں کی وجہ سے بھائی سے بہت جوتے پڑوانے والی ہے۔ میسف زور زور سے بڑبڑایا تھا، اور یہ اس کی خوش بدقسمتی ہی تھی کہ پچھلے برآمدے میں بیٹھے میسف کی ساری باتیں تینوں خرگوشوں نے سن لی تھی۔ وہ اسٹور سے سامان نکالنے آئے تھے، انہیں کل نئے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ سارا سامان جا چکا تھا، بس اسٹور کا سامان نکال کر باہر رکھنا تھا جو کل نئے گھر میں جانا تھا۔ تبھی انہوں نے باہر آنگن میں بیٹھے میسف کی اندر آنے والی آوازیں سن لی تھیں۔ وہ تینوں جو صحن کے دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، آخر میں میسف کو سر پکڑ کر بڑبڑاتا دیکھ کر خود کو روک نہیں سکے تھے اور باہر نکل آئے تھے۔ بھئی میمر، بتانا ذرا، وہ جو ایسے ناکام عاشقوں کے لیے کسی شاعر نے خوب عرض کیا تھا، کیا کہا تھا بھلا؟ مہران نے عین میسف کے سر پہ کھڑے ہوتے ہوئے پرسوچ سوچ انداز میں پوچھا تھا۔ اس کی شرارتی آواز پر میسف نے چونک کر سر اٹھایا تھا، ساتھ ہی کینہ تو اس نسوں سے تینوں خرگوشوں کو گھورا تھا۔ ایک تو اس کا ویسے ہی دماغ گھوما ہوا تھا، اوپر سے وہ تینوں اس کا دل جلانے نہ جانے کہاں سے چلے آئے تھے۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم منگنی کر کے بھی ویلے کے ویلے رہ گئے۔ میمر نے فوراً لہہ کر گانا شروع کر دیا تھا، جبکہ محمود مسلسل نفی میں سر ہلا کر ان دونوں کو بڑے بھائی کو چھیڑنے سے منع کر رہا تھا۔ مہران، محمود، میرے بھائیوں، اپنے اس عظیم شخصیت بھائی جیسے یعنی عزت مند کی ایک بات کو بھی ابھی سے اپنے پلے باندھ لینا کہ زندگی میں کبھی کسی سے منگنی مت کرنا، بلکہ میشم بھائی کی طرح پکا کام کرنا، تاکہ جب دماغ خراب ہو اپنی والی کو اسی کے گھر سے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے آؤ اور اپنے حساب سے اس کو ٹیوننگ سیٹ کر لو، ورنہ منگنی کی صورتحال یہ ہوتی ہے، کوئی اپنے والی کی ضرورت سے زیادہ تیز چلتے دماغ کا شکار ہو جاتا ہے، اور کوئی اپنی والی کے فارغ دماغ ہونے کی وجہ سے اپنا دماغ مطلب سر پکڑ کر بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ مہران کے کندھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے بولا تھا، اور لبوں پر تپانے والی مسکراہٹ لیے دونوں بھوئیں اچکا کر میسف کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی باتوں نے جلدی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ کمینوں، مذاق اڑاتے ہو میرا؟ منہ توڑ دوں گا ایک ایک کا۔ میسف جو انشرا پر پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا، میمر کی باتوں نے اس کی دل جلاتی مسکراہٹ نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ تبھی وہ غور سے دھاڑتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور تینوں کے پیچھے بھاگا تھا، جو اسے جارحانہ انداز میں اٹھ کر اپنی طرف آتے دیکھ کر اب سرپٹ ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگے تھے۔ میشم سال بھر کا ہو چکا تھا۔ اس دوران یوسف کی زندگی کا اور کام سے لفظ سے عبارت ہو چکی تھی۔ یوسف نے پرائیویٹ ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اسے زارا اور میشم کے مستقبل سے کچھ کرنا تھا۔ وہ اسی جاب کے ساتھ بندھے نہیں رہنا چاہتا تھا، اسے ترقی کرنی تھی۔ حالانکہ وہ اتنی قابلیت رکھتا تھا کہ کسی اچھی فارماسیوٹیکل کمپنی میں بڑے سے بڑی پوسٹ پر کام کر سکتا تھا، مگر وہ ابھی فریشر تھا، اس کے پاس نہ تو کوئی ایکسپیرئنس تھا اور نہ ہی کوئی اضافی ڈگری۔ اسی لیے وہ جاب کے ساتھ ساتھ ایم فل بھی کر رہا تھا تاکہ مزید تعلیمی قابلیت کے ساتھ اسے تجربہ بھی حاصل ہو سکے۔ یہ سال بھر کا عرصہ یوسف کے لیے نہایت ہنگامہ خیز اور محنت سے بھرپور گزرا تھا، مگر اس دوران ان دونوں کے خوابوں کا محل بھی تیار ہو چکا تھا۔ یوسف اور زارا کے سپنوں کا خواب نگر، جسے انہوں نے بہت حسرت اور ارمان سے بنوایا تھا۔ یوسف نے میشم کی پیدائش سے پہلے مری میں زمین خریدی تھی، مگر اس زمین پر تعمیر کا کام اس نے میشم کی پیدائش کے بعد شروع کروایا تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ بار بار مری جا کر اپنے گھر کا کام جلدی مکمل کرواتا۔ وہ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ اٹھ جاتا تھا، پھر نماز کے بعد وہ 7 بجے کے قریب مولانا صاحب کے پاس جاتا تھا، جہاں یہ اسے قرآن پڑھانے کے لیے موجود ہوتا تھا۔ اس پورے سال کے دوران یوسف نے قرآن پاک نہ صرف مکمل طور پر پڑھ لیا تھا، بلکہ وہ قرآن حفظ کرنا
پڑھنا بھی شروع کر چکا تھا۔ کو اسے حفظ کرنے کے لیے اتنا وقت نہیں ملتا تھا، مگر وہ کافی ذہین تھا، اس لیے اسے تھوڑے سے وقت میں ہی وہ بہت اچھی طرح اپنا سبق یاد کر لیتا تھا۔ 1 گھنٹے قرآن پڑھنے کے بعد وہ سیدھے جم چلا جاتا تھا، جو مولانا صاحب کے گھر کے پاس ہی تھا۔ جم میں اسے مزید گھنٹہ بھر لگتا تھا۔ یوں وہ تقریباً 9 بجے تک گھر پہنچتا تھا، جہاں زارا اپنے اور یوسف کے لیے کچن میں ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی۔ کلثوم تو فجر کے بعد ناشتہ کر کے سو جاتی تھی، پھر ان کی نیند یوسف کے جانے کے بعد ہی کھلتی تھی۔ یوسف گھر پہنچ کر نہا کر جاب پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس کی جاب کا ٹائم 10:30 بجے کا تھا اور کمپنی سے گھر کا ڈسٹنس بھی بائی کار صرف 20 منٹ کا تھا۔ یوسف کو اس کے جاب پر جانے کے بعد یہ کار ابراہیم صاحب نے دی تھی، جسے یوسف نے سسر کے بےحد انکار کے بعد بھی انہیں پیسے دے کر خریدی تھی۔ اپنی پرسنل گاڑی کی وجہ سے اسے آنے جانے میں کافی آسانی ہو گئی تھی۔ تب بھی وہ صبح ناشتے کے وقت سکون سے زارا کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم سپینڈ کرتا تھا۔ وہ میشم کی پیدائش کے بعد بھی زارا کا ایسے ہی عاشق تھا جیسے اسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ روز ناشتے کی ٹیبل پہ وہ خود کھانے کے ساتھ ساتھ زارا کو بھی اپنے ہاتھوں سے لگاتار کچھ نہ کچھ کھلاتا رہتا۔ اس دوران اگر میشم اٹھ جاتا تو مزہ دوبالا ہو جاتا۔ میشم کو اپنے باپ سے اتنی محبت، لگاوٹ اور انسیت ہو گئی تھی کہ وہ یوسف کے آفس جانے کے بعد بھی اسے گھر میں چاروں طرف ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ اب واکر کے سہارے دھیرے دھیرے چلنا سیکھ چکا تھا اور بنا واکر کے بھی وہ آسانی سے بنا کسی سہارے کے چل لیا کرتا تھا۔ تب یوسف کے آفس جاتے ہی وہ لڑکھڑاتے قدموں سے یوسف کو ڈھونڈتا ہوا ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک چلا جاتا تھا اور اس کی غیر موجودگی محسوس ہوتے ہوئے وہ دید کو آوازیں دیتا ہوا چیخ چیخ کر رونے لگ جاتا تھا۔ تبھی زارا اسے باقاعدہ یوسف کی تصویر دیکھ کر ایک طرف بٹھا دیتی تھی، ساتھ ہی یوسف کو کال کر کے اس کے بیٹے کا اس کے ہجر میں رونا بھی سنا دیتی تھی۔ تب یوسف اس سے اسی کی زبان میں باتیں کر کے بہلانے لگتا تھا اور باپ کی زبان سے میشو سنتے ہی میشم کا زور و شور سے بجتا بینڈ اچانک بند ہو جاتا تھا۔ وہ زارا کے ہاتھوں سے جھپٹ کر فون چھینتے ہوئے یوسف کی آواز کو فون سے کھینچ لینے کی کوشش کرتا رہتا اور زارا بمشکل اس کو بہلا پھسلا کر اسے فون لے کر رکھتی اور اسے اپنے ساتھ کھیل میں لگا لیتی۔ یہ میشم کا روز کا ڈرامہ تھا۔ وہ ویسے تو بہت شریف بچہ تھا، مگر باپ سے کچھ دیر کی یہ دوری اسے بہت کھلتی تھی۔ زارا کو بھی اپنے یوسف کو یہ چھوٹا ورژن بہت پیارا تھا۔ اس نے ہی میشم کو اس کی توتلی زبان میں یوسف کو دید کہنا سکھایا تھا، جبکہ میشم یوسف کے سکھانے پر زارا کو مما کہتا تھا۔ یوسف کے جانے کے بعد آمنہ بیگم کے گھر پہ کام کرنے والی وہی ملازمہ تھی جسے آمنہ بیگم نے زارا کے فلیٹ پہ اس کی پریگننسی کے دوران بھیجا تھا، آ کر صفائی، برتن، کپڑے دھو وغیرہ جاتی تھی۔ میشم کی پیدائش کے بعد زارا نے اس ملازمہ کو واپس آمنہ بیگم کے گھر بھیج دیا تھا۔ اب وہ بس دن میں ہی صفائی اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے آتی تھی۔ اس دوران زارا اپنے اور کلثوم کے لیے ناشتہ وغیرہ، لنچ وغیرہ تیار کر لیتی تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر زارا لنچ کے بعد میشم کو تیار کر کے کلثوم کے ساتھ آمنہ کے مدرسے چلی آتی تھی۔ یہاں وہ اپنا قرآن حفظ کرتی۔ زارا نے 27 پارے حفظ کر لیے تھے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی 5 پارے حفظ کر چکی تھی، مگر اسے چکن پاکس ہو گیا تھا اور اس نے اپنا حفظ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ مگر اب اس نے نہ صرف پوری دل جمی سے پڑھا تھا، بلکہ تیزی سے دوبارہ اسے اپنا حفظ شروع کرنے کے بعد مکمل بھی کر لیا تھا۔ کلثوم بھی یہاں قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ان کے 800 پارے ہو چکے تھے۔ آمنہ بیگم مولانا صاحب کا گھر یوسف اور اس کی فیملی کی درسگاہ تھے، جہاں سے وہ اب سب دین کا علم سیکھ رہے تھے۔ مولانا صاحب کے گھر پہ مولانا صاحب سمیت میشم کے بہت سے دیوانے تھے، جس میں سب سے پہلے تو آمنہ بیگم ہی تھی، پھر اس کے بعد ولید تھا۔ دونوں ماں باپ نے میشم کے لیے ایک پورا کمرہ کھلونوں سے بھر دیا تھا۔ ولید جب گھر ہوتا تو میشم کو گود میں اٹھائے پھر گھومتا پھرتا رہتا۔ وہ جب ہاسٹل میں ہوتا تو زارا کی آمد پر سارا وقت آمنہ بیگم اس پیارے سے گول گپے جیسے میشم کو گود میں اٹھائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ اس کے گھر کے ملازم بھی اکثر انگریز یوسف کے اس انگریز کیوٹ سے بیٹے سے اتنے مانوس ہو گئے تھے کہ اگر باقی گھر والے اپنے کاموں میں لگ جاتے، میشم کو بھول بھی جاتے، تو کوئی نہ کوئی ملازم اسے گود میں اٹھائے گھومتا رہتا۔ آمنہ بیگم کے پاس آنے والی عورتوں میں بھی میشم کی غیر معمولی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بے اختیار اسے پیار کرتے اور گھنٹوں گود میں لیے بیٹھی رہتی۔ یہی حال مولانا صاحب کا تھا۔ وہ جب بھی گھر میں ہوتے تو میشم ان کی گود میں چڑھا ان کی داڑھی سے نبض آزما رہتا تھا۔ آمنہ بیگم کے گھر
پورا دن شام گزار کر شام کے وقت زارا اور کلثوم اپنے گھر جاتی تھی۔ گھر جاتے ہی زارا رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی تھی۔ یوسف ان لوگوں کے آنے کے 2 گھنٹے بعد گھر آتا تھا اور جب وہ گھر پہ ہوتا تو زارا کو کچن میں رہنے نہیں دیتا تھا۔ اسے اپنے سامنے زارا کو کام کرتے دیکھنا بالکل پسند نہیں تھا، تبھی وہ اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر لیتی تھی۔ پھر گھر آنے کے بعد یوسف عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کر زارا کو اپنے ساتھ واک پہ لے جاتا۔ میشم کے لیے یہ وقت جیسے بے حد مزے کا ہوتا۔ اس دوران میشم باپ کی گود میں چڑھا پورے راستے مستیاں کرتا رہتا۔ میشم کو چاکلیٹس بے حد پسند تھی، تبھی 1 گھنٹے کی واک کے دوران یوسف کی پاکٹ چاکلیٹ سے بھری ہوتی اور میشم کا منہ بھی چاکلیٹ سے لوٹھڑا ہوتا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد گھر واپس لوٹتے ہی یوسف تہجد کا الارم لگا کر میشم کو ساتھ لگائے سونے لیٹ جاتا، ساتھ ہی زارا کو بھی اپنے پاس بیڈ میں گھسیٹ لیتا، جو میشم کے سونے کے بعد خود بھی یوسف کی قربت میں خود کو پرسکون محسوس کرتی تھی۔ سارا اب اس کے گھر ویکینڈ پر آتی تھی، جب اس کے اسکول کی چھٹی ہوتی۔ اسکول میں ان دنوں چھٹی کے بعد اس کی ایکسٹرا کلاسز ہوتی تھی۔ پھر گھر واپس آتے اسے اکیڈمی جانا ہوتا تھا۔ یہ اس کا سارا وقت اسکول اور اس کے بعد اکیڈمی اور اس کے بعد اماں کی کوکنگ کلاسز میں گزر جاتا تھا۔ افشا بیگم رات کا کھانا اسی سے بنواتی تھی، جس میں ڈنڈی مارنے کی اجازت سارا کو بالکل نہیں تھی۔ حالانکہ سارا میشم کو اب بھی جتنا ہی پیار کرتی تھی، اس کا حال احوال کالز پر لے لیا کرتی تھی، مگر پھر بھی اسے اپنے ننھے سے بھانجے کے ساتھ کھیلنے میں جو لطف تھا وہ فون پر بات کرنے میں کہاں تھا۔ لیکن وہ اسے اپنے بزی شیڈیول سے مجبور تھی، اور پھر زارا یوسف نے بھی اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ کسی کی وجہ سے بھی کمپرومائز نہ کرے۔ اس لیے وہ اپنا دل مسوس کر جیسے تیسے 5 دن ابراہیم ولا میں رکتی اور پھر ویکینڈ پر صبح ہی زارا کے گھر آ دھمکتی تھی۔ بزی شیڈیول میں یوسف کا بھی بہت تھا، تبھی اس کے ساتھ بار بار مری جانا پاسبل نہیں تھا، مگر گھر کی تعبیر بھی کروانی تھی، اس لیے وہ صرف مہینے کے لاسٹ ویکینڈ میں ہی 2 سے 3 دن کے لیے مری جاتا تھا۔ اپنے مری والے گھر کا نقشہ اس نے خود ہی آرکیٹیکٹ کیا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم کے سوا مزید 2 رومز بالکل اپنے بیڈ کے روم کے ساتھ بنوائے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سا ہال بھی تھا، مگر زارا کو پورے گھر میں صرف 3 بیڈ رومز پر شدید اعتراض تھا۔ اس کے حساب سے خواب نگر میں کم سے کم 5 سے 6 بیڈ رومز کے سوا ایک لاؤنج، ایک ڈائننگ روم اور ایک گیسٹ روم تو ہونا ہی چاہیے تھا، مگر یوسف نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا تھا کہ اس نے گھر کو بالکل موزوں اور اپنے استعمال کے لائق بنوایا ہے۔ اپنے بیڈ روم کے ساتھ بنے 2 بیڈ رومز کے پیچھے چھپا لاجک بھی اس نے زارا کو بتایا تھا۔ اس نے اپنے بیڈ روم کے بالکل ساتھ بنے ان 2 رومز کو اپنے بچوں کے لیے بنوایا تھا، اور ان 2 رومز میں سے ایک روم میشم کو اور ایک میشم کے بعد اپنے دوسرے آنے والے بچے کو دینا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر زارا کو بھی یاد آ گیا کہ اس کا شوہر بدیسی ہے، وہ امریکہ میں پلا بڑھا ہے۔ اس کے حساب سے اس کی سوچ میں بس 2 بچوں تک ہی محدود تھی، جبکہ زارا کو پورا زیادہ بچوں والا گھر پسند تھا، اور یوسف بس 2 بچوں تک محدود رہنا چاہتا تھا۔ یہ یوسف کی بدیسی سوچ بھی جس کی عکاسی خواب نگر بھی بخوبی کرتا تھا۔ یوسف اپنے گھر کو بھی امریکن سٹائل میں تعمیر کروایا تھا۔ گھر میں انڈر گراؤنڈ بننے والا سٹور اس کی واضح مثال تھا، یعنی کم سپیس میں زیادہ سٹوریج۔ یوسف نے گھر میں زیادہ تر کام میں لکڑی کا ہی کروایا تھا۔ خواب نگر تیاری کے مراحل میں تھا، مگر زارا کی وہ زیادہ رومز والی ڈیمانڈ آخر تک اپنی جگہ قائم رہی تھی۔ تبھی یوسف نے مجبور ہو کر کچن کے پاس خالی بڑے اوپن ایریا کو ایک روم کی شکل دلوا دی تھی۔ اس خالی ایریا کو وہ چھوٹے سے اسٹڈی کی شکل دینا چاہتا تھا، مگر زارا کی وجہ سے اسے وہاں بھی ایک روم بنوانا پڑا، اور اسی روم میں اندر کی سائڈ کھلے دروازے سے سٹور روم اور باہری صحن کا راستہ کھلتا تھا۔ یہ روم زارا کے خیال میں گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہو سکتا تھا۔ اس تیسرے روم کے سوا گھر کے پیچھے کچے پڑے پورشن کو بھی اپنی مرضی کا روپ دینے کے لیے زارا نے یوسف سے بہت بحث کی تھی، اور یہاں بھی زارا کو اپنی من مانی کرتے دیکھ کر یوسف منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ یوسف نے گھر کے پیچھے کچے پڑے اس پورشن کو کچن گارڈن کے طور پر استعمال کرنے کا سوچا تھا، مگر زارا نے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑائی تھی۔ اسے گھر کی پچھلی طرف پکے فرش والا ایک کھلا سا صحن چاہیے تھا، جہاں وہ کپڑے دھو کر پھیلا سکتی، کیونکہ خواب نگر میں کپڑے سکھانے کے لیے ایک بڑی سی چھت نہیں تھی۔ خواب نگر کی چھت کو یوسف نے ہٹ سٹائل میں لکڑی کا بنوایا تھا، جس پر
میٹل کی شیٹ تھی بھی اوپر سے چڑھائی گئی تھی، اس لیے چھت نہ ہونے کی کمی زارا نے پچھلے پورشن کو پاکستانی سٹائل کے آنگن کا روپ دے کے پوری کر لی تھی۔ گھر کے پچھلے حصے پر چھوٹا سا برآمدہ اور اس کے آگے کھلا ڈھلا سا ایک قدرے بڑا سا آنگن تھا۔ خواب نگر کیونکہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کو کاٹ کے اس کے اوپر بنوایا گیا تھا، تبھی اس کی اونچائی زمین کی سطح سے تھوڑی زیادہ تھی اور آنگن، لان اور پورٹیکو نچلی طرف زمین پہ بنے ہوئے تھے۔ گھر کے اندر جانے کے لیے زمین سے برآمدے تک لکڑی کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ برآمدہ گھر کی چاروں طرف بنوایا گیا تھا، جو گھر کے داخلی دروازے سے پیچھے آنگن کی طرف جاتا تھا۔ گھر کی باہری بناوٹ بالکل مغربی سٹائل کی تھی، خواب نگر جیسا کہ گھر امریکہ میں عام طور پر پائے جاتے تھے، مگر گھر کے اندر زارا نے صرف کچن، کمروں اور ہال میں اپنی مرضی کے چینجز کروائے تھے۔ اس لیے اس گھر میں یوسف اور زارا کی مشرقی اور مغربی سوچ کا ملا جلا امتزاج دیکھا جا سکتا تھا۔ یوسف زارا کے اس خواب نگر میں دیسی اور پردیسی دونوں رنگ بہم مکس تھے۔ یہ گھر مغربی اور مشرقی سٹائل کا فیوژن تھا، جس کی تعمیر کی بنیاد میں ہی زارا اور یوسف کے خواب پیوست تھے۔ پورے ایک سال میں دھیرے دھیرے کر کے ان کا چھوٹا سا خواب نگر بن کر تیار ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ لوگ مری شفٹ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو یوسف کی لاہور میں جاب لگی تھی، دوسرا میشم ابھی بہت چھوٹا تھا۔ لاہور میں میشم کی دنیال کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کا گھر بھی موجود تھا، جہاں میشم کو آنکھوں پہ رکھا جاتا تھا۔ اس کے آس پاس میشم کو سنبھالنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ تبھی وہ کب 1 سال کا ہو چکا تھا، ان دونوں میاں بیوی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس لیے یوسف کا ارادہ تھا کہ میشم کے بڑے ہونے کے بعد ہی وہ اس نئے گھر میں شفٹ ہوگا۔ پھر وقت اپنے دامن میں یوسف اور زارا کے لیے مزید نئے تحفے سمیٹ لایا تھا۔ اس وقت میشم 7 سال کا ہو چکا تھا جب زارا کی طبیعت پھر سے خراب رہنے لگی تھی۔ اسے ہر وقت متلی اور نیند کی شکایت رہنے لگی تھی، اور جب دل ہوتا سونے کے لیے بستر پکڑ لیتی تھی۔ اس دوران اسے ننھے میشم کا بھی خیال نہیں ہوتا، جو ماں کو یوں سوتے دیکھ کر زور زور سے اسے اٹھانے کی کوشش کرتا، مگر زارا مدہوش سی پڑی سوئی رہتی۔ میشم کی اس چیخو پکار پر کلثوم اسے اپنے ساتھ اپنے روم میں لے جاتی، اور پھر وہ ماں کے سونے کے دوران ننھا میشم دادی کے کمرے میں ان کے ساتھ مصروف رہتا۔ ان دونوں زارا کا کھانا پینا بھی جیسے نہ کے برابر ہو گیا تھا۔ وہ جو کھاتی تھی وہی الٹی کی صورت میں نکل جاتا تھا۔ کلثوم نے یوسف کو زارا کی حالت بتا دی تھی، اور خود یوسف نے بھی اس کی اس کنڈیشن کو نوٹ کیا، تو پریشان ہو کر فوراً زارا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگا تھا، اور پھر ڈاکٹر نے انہیں دوبارہ سے خوشخبری دی، جسے سن کر وہ بے تحاشا خوش ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی فکر مند بھی ہو گیا تھا، کیونکہ میشم ابھی بہت چھوٹا تھا اور ایسے میں دوسرے بچے کی وجہ سے زارا کے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ لیکن زارا اس خبر پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے میشم کے لیے مزید بچے کا بہت ارمان تھا۔ تبھی یوسف اس کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ کلثوم کو بھی گھر جا کر یوسف نے یہ خوشخبری سنائی، تو وہ بھی ایک بار پھر دادی بننے کی خبر سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ زارا کی یہ پریگننسی ابھی پہلی والی کی طرح یوسف نے اپنی توجہ اور کیئر سے بہت اسپیشل بنا دی تھی۔ زارا کو اس دوران نیند بھی بہت آتی تھی، اس لیے یوسف نے سارا دن میشم کو سنبھالنے کے لیے آمنہ بیگم کے گھر سے صفائی کے لیے آنے والی لڑکی کو پرماننٹ طور پر اپنے گھر پہ رکھ لیا تھا، جو زارا کے آرام کے دوران میشم کو سنبھالتی تھی۔ اس دوران کنسو بھی وقتاً فوقتاً پوتے کو آ کے دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی افشا بیگم اور آمنہ بھی زارا کے خیال سے اس کے پاس آ جاتی تھی۔ شام کو یوسف خود جب تھکا ہارا آفس سے گھر آتا، تو گھر آ کر آرام کے بجائے وہ سارا وقت میشم کو سنبھالنے رہتا۔ اس دوران وہ زارا کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ زارا کو اپنی نگرانی میں کھلانے پلانے کا کام بھی وہی کرتا تھا، ساتھ ہی اس کی دوائیوں کی ٹائمنگ بھی اسے ازبز تھی، کیونکہ زارا اس معاملے میں بہت غیر ذمہ دار تھی۔ ویکینڈ پر سارا اپنے شامی کو سنبھالنے کے لیے موجود ہوتی، یوں زارا میشم کی طرف سے بے فکر ہو جاتی تھی۔ زارا جلد ہی اپنے دوسرے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ یوسف اور زارا ان دونوں بہت خوش تھے، اسی طرح 8 مہینے بخیر و عافیت کے گزر گئے تھے۔ زارا کا 8واں مہینہ ختم ہونے میں بس 3 دن رہ گئے تھے۔ یہ وقت ان دونوں کے لیے بہت خوشی کا تھا، مگر اچانک ہوئے ایک اندوہناک حادثے نے یوسف اور کلثوم کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ساتھ ساتھ ان کی خوشیوں میں دکھ اور رنج کا رنگ شامل ہو گیا تھا۔ امریکہ میں کیٹی کو نشے کی حالت میں اس کے بوائے فرینڈ نے سر میں گولی مار کر
موت کی نیند سلا دیا تھا۔ یہ خبر نے ایک دھماکہ تھا جس نے یوسف اور کلثوم سمیت زارا کو بھی گنگ کر ڈالا تھا۔ زارا کی حالت سفر کی نہیں تھی، اس لیے یوسف اسے ابراہیم ولا چھوڑ کر اسے اپنا خیال رکھنے کی ڈھیروں ہدایت سے نواز کر خود ماں کے ساتھ آنن فانن امریکہ چلا گیا تھا۔ امریکہ پہنچنے کے اگلے ہی دن یوسف علی اور ہنری کے ساتھ جب ہسپتال پہنچا تو اسے کیٹی کی کٹی پھٹی لاش ملی تھی۔ رینا اور کلثوم کیٹی کی لاش دیکھ کر صدمے سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ جان سے مار دینے سے پہلے اسے مسلسل زد و کوب کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ کٹ اور چوٹوں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر چاقو سے لگائے گئے کٹ بھی موجود تھے۔ کیٹی کی لاش کو وصول کر کے یوسف غم سے پھٹے دل کے ساتھ اپنی بہن کو اس کے آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا تھا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے جو اس دنیا میں آئے تھے، اب ان میں سے ایک اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا تھا اور 3 میں سے اب 2 رہ گئے تھے۔